السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ابصار عالم لائیو. آج تھوڑا سا نان ٹپکل بلکہ ٹپکل پالیٹکس سے ہٹ کے ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے, اور وہ اس لیے کیونکہ سوالات جو ہے وہ ٹپکل پولیٹیکل کویشچنز ہی پوچھے جا رہے ہیں. اور میں بات کر رہی ہوں گراک کی, جو پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے. گراک سے جس قسم کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کہاں جا رہے ہیں ہم ود دا ٹیکنالوجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی گراک سے سوال تو نہیں پوچھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں سوال گراک سے. آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں, آپ اور آپ کی جنریشن, یہ ڈیجیٹل جنریشن, میری جنریشن, یہ ہے آپ لوگ کے سٹینڈرڈز کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کیا ایج ہوئے گی ان کی جو سوال پوچھ رہے ہیں گراک سے, جنہوں نے پتہ نہیں کیا بنا کے رکھا ہے. جو بھی ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو شعور دیا گیا ہے جو سوال پوچھ رہے ہیں. اتنا تو کہہ سکتے ہیں, بس ختم بات. دیکھیں I would disagree a bit, کیونکہ شعور ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. آپ کلیم تو یہی ہے کہ بہت شعور ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں. یہ بھی گراک نے بتایا کہ کون پڑھا لکھا زیادہ ہے, اور یہ بھی گراک نے بتایا کہ کون بدتمیز زیادہ ہے. کون زیادہ بدتمیز ہے؟ میں نہیں لیتا نام کسی کا, وہ جنہوں نے پڑھنا ہے پڑھ لیں گراک پہ جا کے. لیکن گراک لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے. جیسے گوگل سرچ ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی سوال لکھ کے دیتے تھے, گوگل کو بھی دیتے ہیں آپ, تو آپ کو جواب دیتا ہے. تو گراک ٹویٹر کے اوپر ہے, آپ ٹویٹر پہ ایک سوال لکھ کے گراک کو وہ کریں ٹیگ, تو آگے سے جواب دیتا ہے. یہی ہے نا, جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے ویسے ہی ایک گراک بھی ہے جو کہ ان بلٹ ٹویٹر کا ہے. اب یہ گراک بیسیکلی یوز کیسے ہو رہا ہے, اس کی انفارمیشن وہ کہاں سے لے رہا ہے, جو سوالات کے جوابات وہ دے رہا ہے, بیسیکلی اس کو انفارمیشن ایک فیڈ کی جاتی ہے نا کسی بھی اے آئی ٹول کو. گراک کو کون انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے, وہ کہاں سے انفارمیشن لے رہا ہے جو وہ جواب دے رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں, لیکن اس کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ریزنز ہیں اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں. لیکن میں اس کے لیے ایک اور اینگل سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ نے جو ایج گروپس کی بات کی ہے, کون سے ایج گروپ سے, اس میں سارے ایج گروپس ہوں گے الحمدللہ. جنزی بھی ہوگی, ملینیلز بھی ہوں گے, بیبی زومر, وہ بیبی بومرز بھی ہوں گے, زومرز. تو لیکن تو وہ نا بات یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی تھی پاکستان میں, ٹھیک ہے. عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, تو لوگ کے گھر مہمان آ رہے ہوتے ہیں, لوگ دوسروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, پکنک منا رہے ہوتے ہیں, یا کچھ فیسٹیوٹی ہوتی ہے. محرم کی چھٹیوں میں یوزلی روڈس بھی بند ہوتی ہیں کہیں, اور پھر موبائل فون کہیں چلتے نہیں چلتے, لوگ پریفر کرتے ہیں گھر میں رہیں. اور 2 دن بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں, دونوں دن, بعض لوگ اور عبادت بھی کرتے ہیں. پھر جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں وہ مجالس اور ریلیجیس سائڈ اس کی ایک ہے, اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور سنی بھی جو ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ کو کچھ گھر پہ بیٹھ کے شیعہ سنی بھی کرتے ہیں بالکل. لیکن تھوڑا آپ یہ سوچیں کہ تھوڑا انسان کو ایک یاد تو آتی ہے, ٹی وی پہ یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو کوئی سیاست نہیں چل رہی ہوتی, کوئی پارٹی نہیں چل رہی ہوتی, کوئی فلموں کی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی گانے نہیں چل رہے ہوتے ریڈیو پہ. تو میں حیران تھا کہ اس ماحول میں پاکستانی قوم نے 2 دن اپنا جتنا ذہنی گند تھا, دیکھیں گند ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو کچھ پرائیویٹ رکھتے ہیں, اتنے لوگوں نے اتنا گند نکال کے آپ نے اپنا ذہنی گند ڈیجیٹل ایج میں ڈال دیا ہے کہ وہ اب وہیں رہے گا ساری عمر. یہ اسی طرح ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ آپ جو جو گناہ کریں گے اس کا ایک حساب رکھا جا رہا ہے اور آپ کو دکھایا جائے گا. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ڈیجیٹل ہے, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے نا, اس کے اندر وہ آپ کو وہ انسان کی جب فوت ہو جاتا ہے, دفنا دیتے ہیں, اس کی ہڈیاں گوشت سب گل جاتا ہے نا, تو وہ اتنا سخت ہے کہ وہ پھر بھی بچ جاتا ہے. اور اس میں اب جو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس میں انسان کا سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. ویری اسمال پیس, لاسٹ پیس. تو اس میں اس کا ڈی این اے, وہ مرد ہے, عورت ہے, کیا ایج ہے, سب چیزیں اس میں محفوظ ہوتی ہیں. تو اس سے ہمارے یو ایس پی میں بھی سب, یو ایس پی دیکھ لیں, وہ بھی چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا, اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں ڈیٹا کہاں سے آتا ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا, جیسے وہ ہمارے اندر ڈیٹا اس کا محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے اندر ہی.
اسی طرح آپ اس پہ فون پہ یا اپنی ٹیب پہ لیپ ٹاپ پہ جو ایپس استعمال کرتے ہیں اس میں جو کچھ آپ لکھتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، اخبار میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹی وی چینلز پہ کوئی جھوٹ رپورٹ چلی ہوئی ہے میرے بارے میں، فار ایگزامپل اگر جھوٹ بولا گیا ہے کسی وقت کسی کے کہنے پہ ٹی وی چینلز پہ، ٹی وی چینل تو لگتا ہے نا بہت پروفیشنل ہے، وہاں جو جھوٹ بولا گیا ہے نا وہ ڈیٹا میں آ گیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ. اب اس کے بعد پھر آپ ٹویٹر پہ میرے خلاف آپ نے فرض کریں لوگوں نے گالیاں لکھی ہیں، کوئی الزام لگائے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں. جو گراک ہے اور فیس بک پہ اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو گراک، اور کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آن لائن اویلیبل ہے، تو گراک جو ہے نا وہ اسکین کرے گا، وہ ٹی وی چینلز کی ساری ہسٹری اسکین کرے گا. اب اگر آپ پوچھیں ابصار عالم کون ہے، وہ فیس بک کو کرے گا، انسٹا کو کرے گا، ٹک ٹاک کو کرے گا، تمام ٹی وی چینلز کو یوٹیوب پہ جا کے کرے گا. جو امیزون پہ بکس اویلیبل ہیں اس میں ابصار عالم کا نام وہ سرچ کرے گا، اسکین، اور ود ان سیکنڈ جی کرتا ہے. آئی تھنک اور پھر وہ ایک آدھا منٹ اس کا وہ پھر جواب دیتا ہے کہ یہ کون ہے. تو اگر آپ نے اور فرحان صاحب نے اور سب نے مل کے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے، آپ نے اس کے اندر صدام بھی ساتھ ملا لیں چلیں، اور بھی جو تیمور ہے، طہا ہے، عروج ہیں، ان سب کو ملا لیں، everybody that conspires against you. اور الوینا ہیں، وہ بھی مطلب وہ تو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، جینزی، وہ بھی. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم تو، میں تو وہ ساؤتھ کورین کو میوزک کی وہ 2 دن وہی چیک کرتی رہی ٹویٹر پہ. تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں، میں مانتا ہوں جینزی میں یہ لوگ بھی ہیں جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری جنریشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایموشنلی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں جین زی کے لوگ، اور ان کی جو ایلڈر جنریشن اس کو سمجھ ہی نہیں کہ ان کے اندر چل کیا رہا ہے، تو یہ کوئی جذبات ہونا یا ای کیو یا آئی کیو جو ہے نا، یہ ابھی 2001 میں انوینٹ نہیں ہوا. یہ ہم بھی بچپن میں ای کیو اور آئی کیو سب کچھ تھا ہمارا بھی. ہم ایموشنز کو مینیج کسی اور طریقے سے کرتے تھے، ہم بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، کم از کم ان کی بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب اگر جین زی یہ سمجھتی ہے کہ اسے پتہ سب کچھ ہے، نو آل، تو دین رسپانسبلٹی بھی تو اٹھائے نا ساتھ. نو آل کر کے رسپانسبلٹی کا ٹوکرا میرے سر پہ رہنے دے، یہ مناسب نہیں ہے. سب سے پہلا شعور کی منزل کیا، شعور کی بات کی نا ہم نے، شعور کی منزل سب سے پہلی کون سی ہے؟ اس چیز کا ادراک ہونا، اس چیز کی ریئلائزیشن ہونا کہ یہ غلط ہے. جین زی کیا کہتی ہے میرے پیرنٹس غلط ہیں، ہمارے بڑے غلط ہیں. Not really. ایک منٹ، ہولڈ آن. نو، یو سے اٹ، یو رائٹ اٹ کہ جی یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وین یو سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر چل کیا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ نو آل اباؤٹ us. So what is going inside us, of course nobody else will know that. Agreed. جب تک ان سے conversation نہیں ہوگی، جب تک بات نہیں ہوگی، تو کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں ہماری بات سنتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، رائٹ. لیکن سچ تو بولنا چاہیے، سچ یونیورسل ویلیو ہے، چاہے جین زی ہو چاہے کوئی ہو. آئی گیس جین زی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جس لیول کی کانورسیشنز وہ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کانورسیشنز ہوتی نہیں ان کے ساتھ. وہ بات اپنی جو ان کے اندر ہے وہ کہہ نہیں پاتے شاید، یا اس لیول کے اوپر پیرنٹس ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. دیٹس وائی یہ ایک شکایت ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اوکے لیٹس سپوز سواپ پوزیشنز. اینڈ اگر یہ جنریشن یہ بات کہے تو کہ ہم جس طرح بات کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھا نہیں جاتا، ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھا نہیں جاتا، ہمارا خلوص جو ہے وہ سمجھا نہیں جاتا. Being elder, that is more your responsibility کہ آپ ہمارے لیول پہ آ کے ہم سے بات کریں. When it's shifting of responsibility, you guys are so quick. جب میں کہوں اچھا میری رسپانسبلٹی ہے، let me tell you what's right and what's wrong, you say no, you don't know what's right and wrong, you cannot decide about us what's right what's wrong. یہ کانٹراڈکشن کیوں نہیں نظر آتی آپ؟ میں بات جو کر رہا تھا کہ شعور اور ادراک جو ہے نا، سب سے پہلا ادراک ہونا کہ جی یہ چیز غلط ہے، کوئی چیز غلط ہے، معاشرہ غلط ہے، سیاسی جماعتیں غلط ہیں، نواز شریف غلط ہے، آصف زرداری غلط ہے. یہ بھی شعور دیا نا عمران خان نے، ان کے ساتھ رہ کے ساری عمر گزار کے، ان کے پیسوں سے ہاسپٹل بنا کے، پھر اس نے ہمیں شعور دیا کہ یہ لوگ غلط ہیں. شعور آ گیا، یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد جب یہ آپ کو سمجھ آ جائے نا یہ غلط ہے،
اور یہ صحیح ہے، تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ذمہ داری لیں آپ، وہ نہ کرنے کی جو آپ کو غلط لگ رہا ہے اور وہ کرنے کی جو آپ سمجھتی ہیں صحیح ہے. اب ہوا کیا ہے، آپ کو بتایا گیا یہ جو ایلڈر جنریشن ہے، ایک ہم سے بھی بوڑھے شخص نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ سب غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے، اب گالیاں دو ان کو، یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ فلانا ہیں، یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. ایگریڈ. اب آپ تو لوٹ کے نہ کھائیں، کم از کم آپ تو گالی نہ نکالیں نا. آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں سے شعور کی زیادہ منزلیں طے کر لی ہیں، تو آپ کو ان سے بہتر ہونا آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. میرے لیے ضروری نہیں رہا. مجھے تو آپ نے لیبل کر دیا، مجھے آپ نے ڈکلیئر کر دیا، مجھے آپ نے ٹریش میں پھینک دیا، پینٹ کر دیا، سب کر دیا. اب آپ ایسے نہیں کر سکتے. یہ ہوتی ہے ذمہ داری، یہ ہوتی ہے پروگریس، مینٹل، فزیکل، سوشل، ایتھیکل، جس بھی مرضی آپ اینگل سے اس کو دیکھ لیں. یہ پروگریس نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں تجھے تو سیدھا چلنا نہیں آتا، تو تجھے واک دوڑنا نہیں آتا اور خود آپ واک بھی نہ کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم کہیں اور ہے. اور یہ جو کچھ گراک کے ساتھ پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، جو کچھ گوسپ آنٹی بنا دیا جو ہم نے. نہیں گوسپ آنٹی کو چھوڑیں، یہ بھی ایک مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ دیکھو ہر ایک انسان کے اندر نا میں نے بہت عرصہ پہلے کبھی پڑھا تھا، ایک انسان جو ہوتا ہے نا، ایک ہی انسان ابصار عالم کر لیں چلیں، ابصار عالم ایک انسان ہے نا، یہ ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو شیطان کا راستہ ہو، جو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا ہو، یا جو شیطان کرتا ہو. وہی ابصار کسی وقت ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو صرف فرشتے کر سکتے ہیں. وہی ابصار، وہی انسان ایک ہی وقت میں شیطان جیسی خصلت بھی ہوگی، فرشتے جیسے بھی ہوگی. لیکن اسی لیے انسان کو اللہ نے پیغمبر بھیجے، فلاسفر بھیجے، انٹلیکچوئلز بھیجے، قرآن بھیجا، بائبل بھیجی، زبور، تاکہ انسان سیکھے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائے. پھر ہم نے سوسائٹی بنائی اور اس پہ رہنا سیکھا. اب آپ اس سوسائٹی میں ایک جنریشن پچھلی جنریشنز کو گالیاں دے رہی ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں، اور آپ غلط کہہ کے پھر ان کو گالیاں دے رہی ہے اس سے بھی زیادہ گندی جو وہ جنریشن دیتی ہوگی، اور شاید آہستہ چھوٹی لو آواز میں دیتی ہو، کہیں سائڈ میں جا کے دیتی ہو، عورتوں کے سامنے کوئی شرم یا کر لیتے ہوں وہ، یا ٹی وی کے کیمرے کے سامنے مائک پہ نہ دیتے ہوں، لکھ کے خط نہ بھیجتے ہوں. ہو سکتا ہے غصے میں آ کے کبھی اونچی آواز میں کہیں گالی نکال. یہ تو دن رات 24 گھنٹے مسلسل آپ سوشل میڈیا اپنے نام سے تصویر کے ساتھ آپ اتنے غلیظ سوال پوچھ رہے ہیں گراک سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنا چاہیے. سب ریئل پروفائلز بھی نہیں ہیں، کچھ مطلب ڈفرینٹ نیم سے بنی ہوئی باٹ پروفائلز، پکچرز کچھ کی لگا کے. دیکھیں یہ لوگوں کو آپ کنفیوز کر رہی ہیں، میں خان صاحب کے الفاظ بول رہا ہوں. دیکھیں آپ آشف لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. وہ باٹ کو چلاتا کون ہے؟ وہی نا اصلی لوگ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ اصلی لوگ باٹ کو کمانڈ دے رہے ہیں نا کہ اس کی ماں کے بارے میں، اس کی بہن کے بارے میں اس سے یہ سوال پوچھو. The point that I'm trying to make تو کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسلمان ہیں سارے، اپنے کو کہلواتے ہیں، میں نے کوئی غیر مسلم نام نہیں اس میں دیکھا. ان کے ماں باپ نے ان کو قرآن پڑھنے بھی مسجد بھیجا ہوگا، یا قاری صاحب گھر آتے ہوں گے، انہوں نے یہ سکھایا، یہ ان کے ماں باپ کی یہ تربیت ہے. ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اسی طرح کے گھر میں لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح کی یہ سوشل میڈیا ایپس پہ کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ تو کیا یہ اس کو شعور کہا جاتا ہے؟ چھپانا بہت آسان ہو گیا. کیا زندگی چھپانا؟ آئیڈینٹی چھپا کے تو آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں، وچ مینس کہ آپ اصل میں کون ہے لوگوں کو نہیں پتا، آپ بورڈ کے پیچھے چھپ کے انسان کو تو وہ کام کر رہے ہیں. بالکل، یہ بہت آسان ہو گیا ڈیجیٹل. میں اس انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ اپنے گھر میں بچپن میں یہی سب کچھ دیکھتا رہا ہے جو آج وہ پوچھ رہا ہے آ کے سوشلی اس طرح گراک سے؟ تو سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں مزید ریگریس کر رہے ہیں اے آئی وغیرہ ٹولز کے آنے سے. نہیں، اے آئی ٹولز کے آنے سے دنیا تو یہ نہیں کر رہی جو پاکستان کے گندے، اور انڈیا میں نے اتنا زیادہ دنیا میں جو گند ہے نا، سب سے ذہنی گند، وہ انڈیا میں دیکھا ہے یا پاکستان میں دیکھا ہے. اور میں جو بار بار اپنے پروگرامس میں بھی اور ولاگس میں بھی پوڈ کاسٹ میں سوال ایک پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں اس ملک میں ایک پی اے ایف ہے، ایک ادارہ ہے، انہی لوگوں نے، اسی قوم کے اسی نوجوانوں نے وہ بنایا ہے. یہی قوم گراک پہ بھی یہی قوم ہے، یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیم مائنڈز. تو یہ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف فرق کیا ہے؟ وہی ایک انسان کے اندر شیطان اور فرشتہ دونوں ہیں.
تو لیکن مجھے تو یہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ صرف شیطان ہی ہے انسان کے اندر. ان لوگوں نے کیا کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا اپنے, کبھی انہوں نے ان کے گھر میں کبھی کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ کسی بھی بڑے کی اپنے سے عزت کرنی ہے, اس کو گالی نہیں نکالنی, کسی عورت کو گالی نہیں نکالنی. ان کے کبھی گھر میں نہیں سکھایا, یا یہ اپنے گھر میں عورتوں کو گالیاں ہی سنتے رہے ہیں مردوں سے, تو اس لیے اب یہ باہر نکل کے عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ہر طرف کی میں بات کروں, میں کسی خاص ایک کی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, یہ اتنا گند ذہن میں دیکھ کے کیا آپ کو, یہ جتنے بھی میں جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں, کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم کتنی گندی قوم ہے یار اندر سے. ہم انڈینس کے مقابلے انڈین گرے ہوئے ہیں اندر سے ذہنی طور پہ گندگی پہ, ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں. آپ ترک قوم کو دیکھ لیں, عرب قوم کو دیکھ لیں, ایرانین کو دیکھ لیں, اتنا گند کسی کے ذہن میں بھرا ہوا میں نے نہیں دیکھا. گالیوں سے ہٹ کے بھی اگر ہم اس پہ آ جائیں, جو اسٹوپڈ کویشچنس پوچھے جا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے ایماندار سیاستدان کون ہے, یا گراک تم نے اگر ووٹ کر سکو تو تم کسے ووٹ کرو گے, اور یہ باقاعدہ پروفیشنل جرنلسٹ پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ لیک آف سیلف ایشورنس, سیلف کانفیڈنس ہے نا. آپ ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں اپنے ہر ایکٹ کی, ہر کام کی, آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, آپ کو اتنی, آپ کمزور ہیں اندر سے, آپ کو اتنی گالی پڑ. دیکھیے معاشرہ تباہ ہو گیا ہمارا سائیکولوجیکلی, آپ لوگ نہ مانیں اس بات کو, لیکن اس ملک میں جو کچھ پچھلے 10-11 سال میں ہوا ہے میڈیا کے ذریعے, اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے, اور جس طرح باقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے, ان کے ذہنوں میں نفرت اور زہر بھری گئی ہے, وہ نکلی ہے اور نکلتی رہے گی. یہ اس کا انجام ہے, اس کا نتیجہ ہے. یہ اس کی وجہ سے جو کنسٹرکٹیو لوگ تھے وہ ایک تو کوئی سامنے آنا نہیں چاہتا, کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا کسی بھی عہدے پہ, پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. ہر بندہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ انانیمس رہنا چاہتا ہے, کہ وہ پبلک لائف میں آئے گا تو چاہے وہ فرشتوں والا کام کیا ہو نا, اس کو ماں بہن کی گالی ہی یہ ضرور دیں گے. ان کو سکھائی گئی پچھلے 12-15 سال میں. جب میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ جو ذمہ دار ہیں اس کے, ان کو آپ نے سزا تو کوئی نہیں دینی, کیونکہ گندا معاشرہ, گندے ذہن ہر جگہ بیٹھے ہوئے. تو آپ کم از کم ان کی پینشنیں تو بند کریں. انہوں نے ذہن تباہ کر دیے اس قوم کے. شرم, ایک بڑے چھوٹے کی, عورت مرد کی شرم لحاظ ہوتا تھا. میں کوئی پارسا نہیں ہوں, میں بہت, لیکن آپ گالی بھی نکالتے ہو, انسان سائڈ پہ ہو کے آواز نیچی کر کے کسی کو نکالتا ہے, پرسنل لائف میں نکال. آپ جلسے میں کھڑے کو گالی نکال رہے ہیں یار. ایک آدھ لفظ جلسے میں کوئی سیاستدان کہتا تھا, ساری عمر اس کے ساتھ لگا رہتا تھا. ویل نون پرسنالٹیز یہاں پہ ٹویٹر پہ جو کر رہی ہیں پچھلے 3 دن سے, کچھ شرم نہیں رہی اس معاشرے میں, حیا نہیں رہا, کوئی باؤنڈری نہیں رہی, چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں رہا, عورت مرد کا لحاظ نہیں رہا, اور یہ بائی ڈیزائن کیا گیا. کچھ لوگوں نے, طاقتور لوگوں نے بیٹھ کے پلان کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, انہوں نے کیا. لیکن ہلری کلنٹن کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اس نے کہا تھا اف یو سائر snakes in your backyard and you think they won't bite you, you're wrong. میں اگر سانپ پالوں گا اپنے گھر کے پچھواڑے میں تو کاٹیں گے وہ مجھے بھی, وہ میرے ہمسائے کو نہیں صرف کاٹیں گے. تو جو میں اپنے بچوں کو جو کچھ سکھاؤں, میں اپنے گھر میں میں اپنی عورتوں سے جو سلوک کروں گا نا, میرا بیٹا وہی سیکھے گا مجھ سے. وہ باہر نکل کے گھر میں وہی سلوک کرے گا عورتوں سے, وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ گالم گلوچ والا ہو یا احترام والا ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے, سیدھی سی بات ہے, کہ گھروں میں جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا ہے, جو ٹویٹر پہ جو گند پھیلا رہے ہیں, انہوں نے گھروں میں یہ کچھ دیکھا ہے, اس لیے باہر آ کے یہ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو باقاعدہ ویپنائز کیا گیا, ان کی ٹریننگ کی گئی, ان کو پیسہ دیا گیا اس کام کا, جو شاید وہ نہ کرتے اس لیول پہ. اس کے باوجود کہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے, وہ یہ نہ کرتے اگر ان کو ویپنائز نہ کیا دیتا, اگر اس کو فائنانس نہ کیا گیا ہوتا. ایک بالکل سسٹمیٹک اور الگوریتھم کو افیکٹ کر کے سائنٹیفک انداز میں اس کو اگر آرگنائز نہ کیا ہوتا, تو اس معاشرے میں بچے بچیوں, جوانوں, نوجوانوں, بوڑھوں کا ذہن اتنا گندا نہ ہوتا. موونگ فارورڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں جو اسمارٹر بنانے کے لیے آئی تھی, یہ کیا ہمیں مزید ڈم بنا دے گی, ہم ٹیکنالوجی کو ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایک اچھی جگہ پہ جائیں گے, اگر آپ ایک پھولوں کے باغ میں جائیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی. اگر آپ ٹریش کین کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو بدبو آئے گی. اگر ایک بچہ اس پی ایف میں چلا جائے گا تو اسی دماغ کو استعمال کر کے ملٹی ڈومین ایئر وارفیئر کا ایکسپرٹ بن جائے گا.
اور وہ J10C اڑائے گا, لیکن اسی PAF میں ہی جائے گا تو ہی ایسا ہوگا. Why isn't the country disciplined? لیکن آپ اس کو گلی میں چھوڑ دیں پیدا کر کے, اور وہ گلیوں میں یا بھیک مانگتا پھرے, یا پھر وہ اسکول نہ جائے, اسکول میں داخلے نہ ہوں جس میں 2.5-3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں, اور اگر باہر نہ ہوں تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائیں, آپ کو ان کو کوئی اسکل نہ سکھائیں, ان کو ڈسپلن نہ کریں, ان کو بلکہ یہ سکھایا جائے ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرف سے کہ گالی دو, گریبان پکڑ لو, مار ڈالو, مر جاؤ, تو وہ کیا سیکھیں گے؟ کچا ذہن کیا سیکھے گا؟ کچے ذہن اپنے بچوں کو, یہ سیاستدانوں کی جن کی میں نے بات کی ہے اور جن طاقتور لوگوں کی میں نے بات کی ہے, تو یہی پھر ایک منٹ ٹھہر دینا مجھے ذرا, ان کو لیٹ دس سنک ان. بہت جلدی میں آپ کی جنریشن ہوتی ہے ہر کام میں, تو ان سے پوچھتا ہوں اپنے بچوں کو, جتنے بھی ان کے بچے ہیں, ان کو سکھایا کہ مارو یا مر جاؤ؟ کہاں ان کو سڑکوں پہ نکل مار جاؤ؟ کہاں ان کو گریبان سے پکڑ کے سیٹو؟ کہاں ان کو ماں بہن کی گالیاں دیا دو, جاؤ جا کے اس کو ماں بہن کی گالیاں دو. سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اپنے بچوں کو تو بہت بڑی ساری ایئر کنڈیشن گاڑی دیتے ہیں, جاؤ بیٹا جا کے کچل دو کسی کو بھی, موٹر سائیکل والے کو یا پیدل کو, اور پھر اس کے بعد باہر چلے جانا, وہاں پڑھنا گوروں کے ساتھ, اور پھر وہیں میں تمہیں بزنس سیٹ کر دوں گا, وہیں رہنا. یہاں میرے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ چور ہے, اس کے خلاف ٹرینڈ بناؤ, آج اس کی ماں اور بہن کو گالیاں نکالو. یہ پڑھے لکھے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ یہاں کے بچوں کو, غریب کے, مزدور کے, مڈل کلاس کے بچوں کو یہ سکھایا سرکاری تنخواہیں لے کے کہ یہ جو سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہے نا, یہ جو میڈیا پہ بیٹھا ہے نا, یہ جو سیاستدان ہے نا, یہ جج, اس کی ماں اور بہن کے خلاف آج یہ ٹرینڈ چلاؤ. تو چل رہا ہے, جو ہم نے بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں اور کاٹیں گے, سبھی کاٹ رہے ہیں اب. تو آپ کہیں گے کہ یہ جو PAF والا ڈسپلن ہے یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے؟ ریکویسٹ کر دیں. دیکھیں ڈسپلن تو جس قوم میں نہیں ہوگا, ڈسپلن PAF سے نہیں آیا, سوری PAF سے نہیں آیا ڈسپلن. ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی ڈسپلن کر دو, ڈنڈا اٹھا لو, ایسے نہیں ہوتا ڈسپلن. اپنے انسٹیٹیوشن کو ڈسپلن کیا ہوا ہے نا انہوں نے. قوم ڈسپلن ہونی چاہیے. ہم مذہب سے شروع کر لیں, 5 وقت کی نماز ڈسپلن سکھاتی ہے نا آپ کو کہ سرٹن آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنی. ہم کیا ہے کہ ہم نے ہجوم پیدا کر دیے بغیر سوچے سمجھے, اور پھر اب ان کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, تو پھر ہم ان کو گمراہ کرتے ہیں. ہمارے لیڈرز ان کو گمراہ کرتے ہیں. پتہ نا ہجوم ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 18 سال کے, خود سوچے 18 سال کے کیا تھے, کیا کرتے تھے, کتنے اچھی جگہ سے رہتے تھے. سارے لیڈرز کتنی اچھی زندگیاں گزارتے تھے. 18 سال, او پڑھ جو شہید ہونے کے لیے آ جاؤ. علیمہ خان 80 سال عمر ہے, کہہ رہی ہے خون بہا دو. اپنے بچے کدھر ہیں, اپنے بھانجے بھانجیاں کدھر ہیں؟ خون بہائے غریب کا پختون کا بچہ, مڈل کلاس پختون کا, ان کو کیوں نہیں آپ کہتے کہ ہم نے سب کو اسکول بھجوانا ہے, ہم نے سب کی اچھی تربیت کرنی ہے, ہم نے ڈسپلن کرنا ہے تاکہ اس ملک کی یہ ترقی میں بہتری کرے, یہ قوم بنے جو ہجوم ہے. تو PF کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, ہمارے جیسے ہی ہے نا, وہ سویلین جیسے ہی ہے نا, لیکن سویلینس کے پاس نہ وہ فیسلٹیز ہیں, نہ وہ ادارے ہیں, نہ وہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, نہ اسکول ہیں ایسے, نہ کالجز ہیں ایسے, نہ ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں جس میں اپنے آپ کو ڈسپلن ہی کر سکیں. اب بچہ رات کو گھر سو رہا ہو ایگزام کی تیاری کر کے, صبح اس کا پیپر ہے اور بارش سے چھت گر جائے, مر جائے, بلڈنگ گر جائے کراچی جیسے شہر میں, اس سے صبح پیپر دینے جانا ہے, تو وہ PF جیسا نہیں بن سکتا. PF کی اکیڈمی میں بہت اچھی سہولتیں دی جاتی ہیں پڑھنے والوں کو, ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں اپنا ادارہ ہے شاید, اور باقی ملک اپنا نہیں ہے, تو اس وجہ نہیں, یہ وہ بھی مطلب یہ کہنے کا کہ بنایا تو پاکستانیوں نہیں ہے نا, وہ بھی, اور باقی بھی ملک پاکستانیوں کا ہی ہے نا سب کچھ. ایک ہی قوم ہے, یا تو کہیں کہ 2 الگ قومیں ہیں, وہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, 2 الگ طریقوں سے. پھر ہمیں پھر گمراہ کوئی نہ کرے ہمارے بچوں کو کہ آپ گالیاں نکالو, آج ٹرینڈ بناؤ ابصار کے خلاف, اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں اور اب ایسے اکڑ کے پھرتے ہوں جیسے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے. گراک کو تھوڑا پروڈکٹیولی یوز کرنا شروع کر دیں, بڑے کام کی چیز ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.